تمام بڑی طاقتیں سپر پاورز بشمول اسلامی دنیا کے اسرائیل کے ساتھ اور روس اور اس کے علاوہ کون سا ملک ہے جو صرف ایران کا ساتھ دے رہا ہے؟ ایرانی حملے کے خلاف کون سے اسلامی ممالک نے مخبری کی جس کے نتیجے میں اتنے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے جو ہونے چاہیے تھے؟ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین جو ہے اس کی جنگ جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک بڑھ چکی ہے، یا بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، یا سارا کچھ ہی بسم کر دے گی۔ مگر پاکستان اس سلسلے میں جو ہے وہ خاصا متاثر ہوگا، کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ کسی بھی ایسی ریجن میں کسی بڑے سانحے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، پاکستان کا رول جو ہے اگر وہ بھی کسی ایک سائڈ پہ اپنا پلڑا جھکاؤٹ کرتا ہے تو وہ اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں، جس قابل ہم نہیں ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کون سی سپر پاورز اور اسلامی دنیا کتنی ہے؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حملے سے پہلے ہی اسرائیل کو اسلامی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آگاہ کر دیا تھا، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ حیران کن بات ہے جی۔ اور رشیا جو ہے اس وقت اس نے کھلم کھلا ایران کا ساتھ دینے کے لیے اسے کون سی ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے، اور 1.5 لاکھ میزائلوں کی جب بارش ہوگی اس کا سلسلہ ہونے والا ہے جی۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اس وقت بہت ہی نازک صورتحال بن چکی ہے جی۔ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ بڑی تیزی سے بدلنے جا رہا ہے، مگر حیرانگی اس بات کی ہے، افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ کیا ہم صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہو گئے ہیں، یا اس کلمے کی لاج رکھنے کی بھی کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے لوازمات ہونے چاہیے؟ ہم کیا بیت المقدس کو جو ہے وہ فلسطینیوں پر چھوڑ دیں کہ اس کی صرف وہی حفاظت کریں گے؟ پھر ہم کہیں کہ مسلمان ہیں کہ اپنے قبلہ اول کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ہم میں جرأت نہیں ہے، طاقت یہ ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں ہے۔ اپنی جو عزت کروا رہے ہیں وہ ہیں جن میں اتحاد ہے، جن میں ایک کر لیتے ہیں، جو بھی ہو وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم بے شرم جو ہیں ان کے خلاف ایک کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان کی واضح مثال اس وقت جو اسرائیل پر ایران کا حملہ ہے، ساری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اس میں امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے اس وقت آپ سپر پاور بڑی پاورز دیکھتے ہیں وہ تو ہو، مڈل ایسٹ کی گلف کی سٹیٹس جو ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے قبلہ اول کو اس کی خاطر، چلو فلسطینیوں کو نہیں، ہم تو ہے ہی وہ درندے لوگ ہیں نا، انسانوں کے، ہم انسان جو ہیں ان کی چیر پھاڑ کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ چلے فلسطینیوں کو چھوڑ دیں، وہ ہم جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی حفاظت بھی، ہمارے اندر وہ خون نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے ہم میں کہ اس کے لیے ہم کچھ کر گزریں۔ یہ اکیلا پن جو ہے ہر ایک کو یہ جو اتحاد ہے نا بڑی طاقتوں کا، یہ سب کو لے کر سب تماشا بنیں گے۔ جو اس وقت تماشائی بنے ہوئے ہیں یہ خود تماشا بنیں گے بہت جلد۔
اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ایران کے حملے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایران کے خلاف کارروائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اسلامی ممالک ان کو سہولیات بھی دیں گے کہ ہاں ہمارا اڈا استعمال کرو، ہمارا اڈا استعمال کرو اسلامی ملک کے خلاف اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے۔ کیا مسلمان ہیں ہم نے دیکھا، آپ سب نے دیکھا کہ جو فلسطین ہیں ان کا جو کشت و خون ہو رہا ہے، جو بچوں کو جو ہے پیاسا مارا جا رہا ہے، بچوں کو خون سے نہلایا جا رہا ہے، اس کی مذمت کہاں سے ہوئی؟ ہے کوئی ہماری اسلامی دنیا میں جس نے مذمت کی ہو، سوائے ایک دو ممالک کے جو اب بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اس وقت ایرانی حملے کی مذمت کر رہے ہیں، ان کو فلسطین نظر نہیں آتا، ان کو وہ قابض اسرائیل جو ہے اس سے ہمدردیاں ہیں، تو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے، جن کا اپنا یون کی قراردادوں کے مطابق جو ہے فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کیا گیا ہے، اس کو الگ بنانے کا جو ہے تو وہ کہا گیا ہے، اس پہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی پٹی پہ جو ہے پورا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی ہے بولنے والا؟ شاید دنیا میں طاقتور کے ساتھ ہر کوئی ہوتا ہے، مگر اللہ پر ایمان کامل رکھنے والا ایران جو ہے، جس نے پہلی دفعہ جسارت کی ہے کہ وہ چڑھ توڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں میزائل اور ڈرون، جو اگر یہ سارے کامیاب اٹیک ہوتا تو اسرائیل اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ مگر ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے حملے سے پہلے گلف سٹیٹس نے اسرائیل کو مخبری کر دی، جس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنا ڈیفنس سسٹم مؤثر طور پر استعمال کیا، اور جس کی وجہ سے ایرانی میزائل، ان کے ڈرونز جو ہے راستے میں انہیں بلاسٹ کیا گیا، انہیں تباہ کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 200 کے قریب طیارے جو ہیں، یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اور یہ جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، 200 طیارے فضا میں موجود رہے جو ایرانی میزائلوں کو اور ان کو جو ہے وہ تباہ کرتے رہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ مخبری ہمارے اپنوں نے کی ہوئی تھی کہ جناب اٹیک ہونے والا ہے تو اسی سنبھالا کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت جو ایران ہے، ایران کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ وہ یمن ہے، شام ہے، عراق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف اردن جو ہے وہ خود بھی سہولت کار ہے، باقی بھی ریاستیں جو ہیں، باقی یہ جو چند گنوائی ہیں، یہ فلسطین کے ساتھ ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام پر جان قربان کرنے والے ہیں، ہمارے سمیت دیگر جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں۔ ہم تو چلے 100% نیوٹرل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، کیونکہ ہم نہیں بھی ہو سکتے، مگر مڈل ایسٹ میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے، سب اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، کھلا دے رہے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے۔ جو رشیا نے اعلان کر دیا جی، ایران کے اوپر اگر کسی طرح کی جارحیت کی گئی تو وہ پھر ایران کا ساتھ دے گا۔ ایران کے ڈیفنس سسٹم کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے روس نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنے جو جدید ترین طیارے ہیں اور میزائلز ہیں، وہ ایران کو فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی امریکہ کو بھی تنبیہ کر دی ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں روس اس کا دفاع کرے گا۔ چین ہے، روس ہے، یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا کوئی نہیں پتہ جی ہم کدھر کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، جو پہلے دہشت گردی کا شکار ہے، ہمارے ساتھ پہلے کوئی ساتھ نہیں دیتا تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ اور رہی بات بیت المقدس کی، تو اس صورت میں شاید ہمارے جو ہیں ہمارا ملک جو ہے اس پہ شاید خاموش نہ رہے۔ باقی رہی بات جو ہے اسلامی ممالک کی، تو میں نے عرض کر دی ہے کہ آپ کے سامنے اردن کی شہزادی جو ہے یہ بڑی مشہور ہے جی، کہ انہوں نے بڑے ڈرونز مارے ہیں ایران کے، انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ وہ شاہ عبداللہ تھے جو ایران کے، ان کی جو ہے وہ میرے دوسری یا تیسری نسل سے ہیں، ان کی پوتی ہے یا کون ہے، ایئر فورس میں وہ فائٹر جیٹ پائلٹ ہیں، اور انہوں نے کہا جاتا ہے، خبریں تو بڑی لگی ہیں جی، مگر انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے گرائے ہیں ایرانی میزائل اور جناب ان کے جو ڈرونز ہیں وہ اگر گرائے ہیں
تو وہ ہم نے اپنی سپیس پہ، اگر اسرائیل ہماری سپیس یوز کرتا ہمارے پوچھے بغیر، ہم ان کو بھی گراتے، ایران کے انہوں نے بغیر پوچھے کیا تو ہم ان کے بھی گراتے ہیں، اور آئندہ بھی جو میزائل گزرے گا انہیں ہم گرائیں گے۔ اب آتے ہیں جی لاکھوں میزائل، 1.5 لاکھ میزائل جو ہے اگر اسرائیل پر برسا دیا جاتا ہے ایران اور یمن شام کی طرف سے، تو آپ اندازہ کریں تو پھر اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جو ہے، جو آئرن ڈوم ہے اس کا، وہ کتنا مؤثر ہوگا، اور اس کو امریکہ کیسے بچا سکے گا؟ امریکہ تو خود جان چھڑا رہا ہے، امریکہ کہتا ہے اور بھائی جی اپنا جڑا ہے ہم تیری حفاظت کریں گے، جے تسے نال جنگ لائی دے تو میاں آپے پگت۔ تو امریکنز نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے جی اس وقت اسرائیل کی، ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، یہ دو ٹوک پیغام دے دیا گیا۔ اور اس وقت جو ہے سعودی وفد جو ہے پاکستان آئے ہوئے، اس پہ بعد میں بات کریں گی۔ جو ظاہر ہے معاہدے کرنے کے لیے وزیر خارجہ تو نہیں، وزیر خزانہ آیا کرتے ہیں جی، وزیر خزانہ جو ہے اور بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آتے ہیں۔ وزارت خارجہ کا تعلق جو ہے وہ کون سے معاہدوں سے ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت میں فی الحال اجازت چاہوں گا کیونکہ خبریں بہت ساری ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔